الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل واليتامى والمساكين وصاحب الجنب وابن السبيل بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے والدین کے بارے میں قرآن کریم کی کئی ارشادات کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات پر کئی جمعہ بات ہوئی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آج ہم سورہ نساء کی اب بات کر رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آج ہم سورہ نساء کی اب بات کر رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں، لوگوں کے حقوق بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی توحید کا بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو صرف میری، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وہاں بھی وہی کہا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایک خاص بات آپ دیکھیں گے جو قرآن میں ذرا دیکھیں گے، عام طور سے جگہ جگہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں انشکر لی ولوالدیک کا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ توجہ اس طرف دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم محسن تمہارے لیے ماں باپ ہیں، وہی تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں، انہی نے تمہیں پالا پوسا ہے۔ ماں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، باپ نے کتنی محنتیں کی ہیں جب تمہیں جوان کیا، بڑا کیا۔ تو والدین کے حقوق کی بہت بات ہے، پچھلے کئی جمعوں میں ہم بات کر چکے۔ حاصل یہ نکلا کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حق والدین کا ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں بھی اسی طریقے سے فرمایا ماں باپ تمہارے لیے جنت کا راستہ بھی ہے، دوزخ کا راستہ بھی ہے۔ آگے فرمایا آج جو آیت پڑھی ہے اس میں دوسرے رشتہ داروں کا بھی ذکر ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت والوں کو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی رشتہ دار ہیں۔ اب رشتہ دار میں درجات ہیں، بہن بھائی، اولاد، یہ سب رشتہ دار ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، ان کے بھی حقوق ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تصور کرو کہ یتیم کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ کیسی زندگی اس بیچارے کی ہے۔ جب ماں باپ اس کا زندہ تھا، اس کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ میں اب کسی وقت نہیں ہوں گا اور میرا بچہ یتیم ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرتی۔ حدیث میں اور قرآن کریم میں یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ والمساکین، اور مسکین جو ہیں بیچارے، غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ پھر پڑوسیوں کے بھی قسمیں ہیں۔ ذی القربیٰ، پڑوسی بعض ایسے ہیں کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، تو ان کا ڈبل حق ہے، رشتہ داری کی وجہ سے اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ پڑوسی کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے پڑوسی بھوکے ہوں، بھوک سے گزارا کر بھوکے رہتے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا پڑوسیوں کے ساتھ، بلکہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ مسلم کے حقوق زیادہ ہیں اور غیر مسلم کے حقوق بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ والجار ذی القربیٰ والجار الجنوبی، والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی آپ کا جو دور کا ہے، ایک قریب کا پڑوسی ہے، ایک دور کا ہے۔ دور کا مطلب دو ہو سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ وہ رشتہ داری بھی نہیں ہے اس سے لیکن وہ فاصلے پر رہتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اجنبی رشتہ داری نہیں ہے اس سے۔ خلاصہ یہ کہ پڑوسی جس طریقے کا بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، قریب کا پڑوسی کا حق زیادہ ہے، دور کے پڑوسی کے مقابلے میں اس کا کم درجہ ہے۔ تفسیر قرآن کریم، احادیث میں، تفصیلات فقہ کی کتابوں میں پڑوسیوں کے حقوق کے بیان کی گئی ہے۔ والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وابن السبیل، یہ خاص بات ہے۔ اب میرا حافظہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ والجار ذی القربیٰ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، برابر کا ساتھی جو عارضی طور پر آپ کا ساتھی ہو گیا ہے، اس کا بھی حق ہے۔
یعنی وہ آپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے، آپ کا وہ پڑوسی نہیں ہے، آپ سے رشتہ داری نہیں ہے، آپ سے کوئی دوستی بھی خاص نہیں ہے، اجنبی ہو چاہے، لیکن آپ کے برابر میں ہے عارضی طور پر۔ یہاں مثلا آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ صاحب بالجنب ہے، برابر کا ساتھی۔ آپ بس میں جا کر بیٹھیں گے، اس بس کے سیٹ پر ایک حصے پر آپ بیٹھیں گے جا کر، دوسرے حصے پر وہ ہوگا تو وہ آپ کا صاحب بالجنب ہے۔ ریل کی سیٹوں میں، ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہیں، اس کے برابر میں دوسری سیٹ پر آدمی ہے، وہ صاحب بالجنب ہے۔ عارضی طور پر جو آپ کا ساتھی بن گیا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اگر ان کو کچھ راحت پہنچا سکتے ہو تو راحت پہنچا دو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو جب وہ آ کر بیٹھے تو اس کے لیے ذرا تھوڑی سے سرک جاؤ، اس کو معلوم ہو کہ اس نے میرا اکرام کیا ہے، عزت کا معاملہ کیا ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑی کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور ان کا دھواں برابر میں جاتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف برابر میں آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یا دوسری باتیں کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ والصاحب بالجنب، خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک۔ ابن السبیل، مسافر ہے، اگر کوئی مسافر ہے، آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مسافر ہے، اس کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کر سکتے ہو کریں، جس حسن سلوک کی اس کو ضرورت ہو اس کو وہ ادا کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ تمہارا سلوک ہونا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں، قرآن کریم حدیث میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو آپ کا صاحب بالجنب ہے وہاں آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے، دل آزاری ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ کھانے میں، پینے میں اس کا خیال کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کے شعبے ہیں کئی، ان میں سے جو سب سے کم درجے کا شعبہ ہے وہ یہ کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دو۔ بہت سے واقعات پہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دو۔ اب اس کے بھی بہت تفصیلات ہیں۔ سب سے آج کل گاڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اس ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ جہاں پارکنگ نہیں ہو جائز نہیں ہے وہاں آپ نے گاڑی پارک کر دی تو گزرنے والی گاڑیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ عادت ہوتی ہے کہ کھانا کوئی پھل کھایا اور چھلکا پھینک دیا، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شاخ لٹکی ہوئی ہے کانٹے دار، اس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہوگی، اس نے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کو جنت دے دی، جنت پہنچا دیا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ جو آدمی بھی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایک خاتون کی بخشش ہوئی، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ یہ خاتون تھی اور اس کا پیشہ بھی خراب تھا۔ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاسا جنگل میں تھی، تھوڑی دیر پہلے اس کو پیاس لگی تو کنویں میں نیچے اتر کر اس نے اپنا پانی پی لیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ کتا یہ جو اوپر پھر رہا ہے
وہ زمین کو چاٹ رہا ہے، وہاں پانی جو پڑا تھا گیلی تھی وہ زمین، اس کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اس کو رحم آیا اور اس نے اپنا جراب نکال کر، چمڑے کی جراب ہوگی، کنویں میں پھینکی اور اس میں جو پانی آیا اس کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ کتے کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے بہت محبت ہے۔ جانور کو استعمال کرنے میں بھی ہدایات ہیں، مثلا جانور پر آپ سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، تو دو آدمی ہیں ان کو بات چیت کرنی ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر باتیں نہ کریں، بیکار کا وقت ضائع ہو، محنت اس کی ہوگی، تھکے گا، نیچے اتر کر بات کریں، لمبی اگر بات کرنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ آپ جتنا حوصلے سلوک کر سکتے ہیں کریں، اس میں کافر اور غیر کافر کا بھی فرق نہیں ہے، مسافر ہو یا پڑوسی ہو، کافر ہو، اس کے بھی حقوق ہیں۔ خاص طور سے یاد رکھیے کافروں کو بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کافر تو وہ ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کے شہری حقوق تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے تمام مسلمانوں کے حقوق ہیں، ذمی کہلاتے ہیں۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جو قانونی اجازت لے کر ہمارے ملک میں آئے ہیں، وہ مستأمن کہلاتے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو پاکستان کے باقی شہریوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں کا ویزا لے کر، قانونی اجازت لے کر، تو وہاں کے لوگوں کے بھی، عوام کے بھی وہی حقوق ہیں جو دوسرے لوگوں کے ہیں، کہ ان کے ساتھ نہ ان کے حق تلفی کرنا جائز نہیں، قانون کے وہاں کے قوانین کی جس کی پابندی کرنی وہاں لازم ہے، اس کی ایسی خلاف ورزی کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جس سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، نہ ہمارے ملک میں اجازت لے کر آئے ہیں، نہ ہم ان کے ایسے ملک میں گئے جن سے ہمارا معاہدہ ہے۔ تو اس معاملے میں ان کے حقوق ہمارے ذمے صرف اتنے ہیں کہ بدعہدی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ بازی نہ کریں، باقی جنگ کرنے میں وہ بھی آزاد ہیں، ہم بھی آزاد ہیں۔ اسرائیل کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اسرائیل کو اب بعض افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کیا، افسوسناک بات ہے۔ ہم نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہماری خواہش ہے کہ مسلمان اسے اجتناب کریں، مسلمان عالم میں پھوٹ نہ پڑ جائے، مسلمانوں میں اتحاد رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام امور کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و کریم میں اور احادیث نبوی میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com